تو اس میں اب آپ بیک ٹو پویلین آئے. اب آئی کین امیجن کہ آپ کا ایک وہ جو ہے نا جذبہ جو آپ کا تھا بچپن کا وہ واپس آ گیا. اور وہ پرابلی آیا ہوگا ایسے فل فورس سے, کیونکہ وہ جو 7 سال آپ نے گزارے تھے, آپ نے کہا میں نے اس کو ریکور کرنا ہے کسی طرح. دس از مائی اسمپشن. ٹھیک ہے, تو آپ نے جو اگلے لیٹ سے 10-15 سال, کیونکہ پی ٹی وی میں آپ نے ایک بہت ایکٹیو ٹائم گزارا تھا, آپ لوگ سلاٹس بھی خرید کے اس میں مارکیٹنگ بھی کرواتے تھے. یہ بات کی بات. خیر پھر میں اب اس کو جلدی وہ کر لیتی ہوں کہ پھر ہم نے پی ٹی وی میں سلیکٹ ہوئی. پھر میں نے تھوڑے پہلے ریجنل پروگرامز کیے, پھر میں میوزک کے اور نئے بات کرنے کا شوق تھا. تو فرسٹ ٹائم میں نے یہ کیا کہ سارے میوزک کے, آپ شاید پیدا نہیں ہوئے تھے, 70s میں نے باہر سمندر کے پاس, اچھا وہ جنون منون سے پوچھیے گا نا, سب کو لے کے جاتی اور ہزاروں لوگوں کو جا کے خود کالجز سے بات کرتی, یہ کرتی اور وہ ہوتا. تو وہاں پہ سمندر کے پاس کبھی مرینا کلب ابھی نہیں بنا تھا, تو وہاں کوئی جنرل تھے, میں خود جاتی تھی. پی ٹی وی تو یہ نہیں کر سکتی تھی نا, میں خود جاتی کہ ہمیں اجازت دیں, اجازتیں میں خود لیتی, گاڑی میری خود ہو رہی ہوتی تھی, ٹھیک ٹھاک میں ملا تھی. میں نے کبھی, مجھے 1 روپیہ بھی کبھی میاں کے لوگ, میں اس لیے یہ بتا رہی ہوں کہ لوگوں کے ذہن سے وہ 1 روپیہ بھی کبھی میرے میاں کے پاس سے مجھے سپورٹ کے طور پر, ہاں وراثت میں بچوں کو بھی نہیں ملا, مجھے بھی نہیں, پیرنٹس کا بھی نہیں ملا, کیونکہ اس وقت سوچا جاتا تھا نا کہ بیٹاؤں کو ہی ہوتا ہے, ہمیں تو ذہن میں بھی نہیں آیا. تو میں یہ بھی کمپیئرنگ بھی کرتی تھی اور چیزیں بھی کرتی تھی اس سے. پھر جاب ہو گئی میری. پی ٹی وی میں جاب الگ تھی, کمپیئرنگ الگ تھی, اور یہ سب جو ہے آمدنی کا ایک آپ کا حصہ تھی. اس کے ساتھ ایک چیز تھی, میری چھوٹی زمین تھی, یہ کسی کو بہت لوگوں کو پتہ نہیں کہ پھر میں نے کیا کہا تھا. اس سے ایک ہمارے جاننے والے فرینڈس تھے, میرے بردر ان لا اور ہماری فیملی فرینڈ تھے, اس نے کچھ بزنس, میں نے بزنسز کیے ہیں. اچھا. تو میں پی ٹی وی میں تھی, تو میں نے پھر کہا یہ ہمارے پورے گھر کا شاید تو وہ میں نے کیا کہ وہاں پہ اس وقت 1 لاکھ ملا مجھے. یہ اس زمانے میں تو بہت تھا, بہت. اب ضیاء الحق آ گئے تھے, تو ضیاء الحق نے بیلٹ باکس کا, یہ میرا پہلا بزنس تھا. پی ٹی وی میں جاب کر رہی تھی, لیکن میں کہتے ہیں نا پیسے لگا کے وہ, مطلب ان کو میں نے دیے کہ انہوں نے, میں صرف ایک کوشچن کرتی ہوں اور ٹل ٹوڈے میں یہ بات کرتی ہوں کہ نقصان تو نہیں ہوگا, حساب کتاب نہیں کرتی, مجھے اچھا نہیں لگتا. میں گٹ فیلنگ پہ جاتی ہوں کہ اگر میرا دل تم سے لگ رہا ہے کہ یہ آنیسٹ بندہ ہے, ٹھیک ہے, تو میں کہتی ہوں کر لو. صحیح ہے. اس کا مجھے بہت بینیفٹ. میں نے 1 لاکھ لگایا تو مجھے 1,95,000 ملے, ڈبل. ہم نے بیلٹ باکسز کا ٹینڈر لیا. اچھا. میں نے اور جو ہمارے فیملی فرینڈ تھے. پھر چل تو پھر ہیوی مشینری بھی ہم اسٹیل مل کو سپلائی کرتے تھے. پھر آپ ہیوی مشینری میں آ گئی. جی میں اس میں بھی آئی, لیکن وہاں پی ٹی وی میں کام چل رہا تھا میرا. بالکل. اس کو آج کل کے دور میں نوجوان لوگ سائیڈ ہسل کہتے ہیں. انسٹاگرام پہ ہر جگہ سائیڈ ہسل کی باتیں چل رہی ہیں, آپ نے تو پراپر سائیڈ ہسل کیا ہے. تو یہ چیز ہو رہی تھی. اور دوسرا پھر میں آتی ہوں جو آپ نے کوشچن کیا کیسے میں نے, تو پھر مجھے ٹینڈر بھرنا اور چیزیں یہ آنے لگی, اس میں مزہ بھی آنے لگا کہ میں سیکھ رہی ہوں. رائٹ. تو ہمارے بھائی جو تھے سارے اس میں انٹرسٹ, ایون جو جے ایس تھا چھوٹا تھا اس سے, لیکن وہ بہت انکریج وہ بھی کرتا رہتا تھا مجھے. تو ہاں تم بہت اچھا کر رہی. اور اس نے بھی میرے ساتھ چل کے ایک ہوسٹنگ کی تھی, جی ہاں جی نا. اچھا. جے ایس نے آپ کے ساتھ وہ بھی بڑا فنی ہے. تو اس طرح سے تھا. تو پھر دھیرے دھیرے اس طرح کیا. میں نے شپ بریکنگ میں بھی کام کیا. شپ بریکنگ میں یہاں کیسے؟ پارٹنرشپ میں. اچھا اچھا اچھا. ہاں میں اکیلی نہیں تھی, پارٹنر. ہاں ظاہری بات ہے. تو پیسے بھی ہوتی تو پھر میں جا کے دیکھتی بھی تھی. پھر آئی تھنک آئی واز دا فرسٹ ون جس نے اپنا پرائیویٹ پروڈکشن ہاؤس بھی کھولا. ٹھیک ہے. یہ 80s کی بات ہوگی. یہ میری ہے 86 میں پراپرلی میں نے کیا. ٹھیک ہے. لیکن اس سے 96
96 اور جس میں میں نے اپنی بہو کا نام رکھا. نئی ابھی شادی ہوئی. پہلے میں چھوٹے پروگرامز کرتی تھی کہ میں ان کو اٹینشن دوں, اور میرا خیال ہے میرے بچے بھی بزنس میں اس لیے کہ ڈے ون سے ماں کو بزنس میں دیکھتے اور میں ان سے گفتگو کرتی. میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ مجھے کبھی کبھی جانا پڑتا تھا گورنمنٹ آفس میں, جب میں ٹینڈر تو پارٹنر کے ساتھ بھی یا اکیلے کبھی, تو میرا بھائی فائنانس سیکٹری, تو میں کہتی تھی بھائی ادھر کہہ دینا کہ میں آ جاؤں گی, تو رسپیکٹفلی میں جاتی. اب اس وقت میرا بیٹا جو ہے 10-11 سال کا تھا, میں سمجھتی تھی یہ بہت بڑا مرد ہے شنید, اس کو لے کے چلتی. میں اپنے سارے بزنسز میں اپنے بیٹے کے ساتھ جاتی, تو میرا خیال ہے اس کو آئیڈیا ہو گیا بزنسز کا. ظاہر ہے وہ مطلب اس عمر سے اگر وہ ساتھ ہیں اور سن رہے ہیں, بڑا خوشی وہ چلتا تھا. اس طرح سے ہوا. پھر جب میں نے اس کی شادی ہوئی, تب میں نے بڑے اس کی شادی ہوئی 94 میں, تو میں نے ایک دم, اس سے پہلے بھی میں نے تھوڑا پرائیویٹ اپنا کام کرتی تھی. باؤتھ آئی لینڈ میں ہمارا بہت بڑا گھر تھا. پہلے میں بھائی کے ساتھ رہتی تھی نارتھ میں, پھر جب وہ چلے گئے اسٹیبلشمنٹ سیکٹری ہو کے اسلام آباد, تب تک میں بچے بھی تھوڑے بڑے ہو گئے تھے لیکن پڑھ رہے تھے سب. تو میں نے پھر باؤتھ آئی لینڈ میں گھر لیا. شنید شوگر مل میں چلا گیا, اور دوسرا جو تھا دریت پڑھ رہا تھا. چھوٹا جو تھا وہ ایک جنونی بچہ میرا اس وقت کمپیوٹر کا نکلا. اس نے کہا میں تو سلیکان ویلی جاؤں گا, مجھے کچھ پتہ ہی نہیں سلیکان ویلی کیا, اور کمپیوٹر یہ وہ, تو اس کو وہاں چھوڑا. یہ نہیں سوچا پیسے کہاں سے آئیں گے کیا. اب سوچتی ہوں تکلیف بھی نہیں ہوئی. تو وہ تھا. اور 96 میں نے پھر باقاعدہ پروڈکشن ہاؤس کھولا, میں پی ٹی وی سے اجازت لے کے. تو پی ٹی وی آپ نے, اچھا, تو پی ٹی وی میں یہ سائٹ پہ آپ سارے کام کر رہی تھی, لیکن پی ٹی وی سے میں نے یہ اجازت لی تھی. ہمارے پاس یہ رول تھا کہ جو کام کرے گا وہ 33% جو آپ کو ارننگ ہے وہ دے گا. تو ہمارے پاس لوگ چھپ کے جو ہے ایس ٹی این کے لیے کام کرتے تھے. کبھی جیسے ظہیر خان زر خان بن جاتے تھے, نام لکھ رہے, کبھی چھاپے پڑتے. تو I never liked. تو آپ کو بیسکلی پی ٹی وی کو 33% اپنی آمدنی دینی پڑتی اگر آپ کہیں اور کام کریں, اگر میں یہ پروڈکشن وغیرہ. اچھا, پروڈکشن وغیرہ. باقی تو میرا کام میں خود پریکٹیکل تو نہیں کرتی تھی نا, وہ تو آپ نے چل رہے تھے. کیا کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے کہیں پیسے لگا دیے, تو اس کا تو کہیں وہ نہیں ہوتا تھا.